ملک میں بدامنی انتشار ہرگز ناقابل برداشت، وزارت داخلہ کا اہم اقدام، ٹی ایل پی کو کالعدم جماعت قرار دے دیا۔ حکومت پنجاب نے پابندی کی سفارش کی تھی، ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے دعوے دھرے رہ گئے، چلڈرن ہسپتال ملتان کی ایم آر آئی مشین 21 روز سے خراب، شہری پرائیویٹ لیبارٹریز مالکان کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور، مشین کو جلد بحال کر دیا جائے گا، ایم ایس ڈاکٹر کامران کی یقین دہانی۔ ملتان میں اسموک کا راج برقرار، سانس لینا دشوار، ایئر کوالٹی انڈیکس 160 سے تجاوز، ہسپتالوں میں سانس اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، ٹی بی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسموک بن گیا روگ، ایم ڈی واسا خالد رضا خان کی زیر صدارت اجلاس، اینٹی اسموک کارروائیوں کا جائزہ، ملتان کی اہم شاہراہوں پر پانی کے چھڑکاؤ کا حکم، ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بہاولپور میں موسمی بیماریوں نے بچوں کو نشانے پر رکھ لیا، گزشتہ 3 روز کے دوران بہاول وکٹوریہ اور سرساری کواسی کی او پی ڈیز میں 3000 سے زائد بچے رپورٹ، احمد پور شرقیہ میں بچوں اور بزرگوں میں نزلہ، بخار اور کھانسی کے کیسز میں اضافہ، ٹی بی ماہرین کا موسمی تبدیلیوں کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ بورے والا میں ایک اور ٹرین حادثہ، گگو منڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب فرید ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، ٹرین سروس معطل، حادثے کے فوری بعد ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے، امدادی کارروائیاں جاری۔ لیاقت پور میں آوارہ کتوں کی بہتان، چک 20 کالونی میں آوارہ کتوں کا 2 بچوں پر حملہ، ڈیپٹی کمشنر کا نوٹس، اے سی چیف آفیسر ضلع کونسل سے رپورٹ طلب، ڈیپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہسپتال پہنچ گئے۔ شہری کو تشدد سے زخمی کرنے کا معاملہ، تھانہ سیتل ماڑی پولیس نے پیٹی بھائی سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ڈولفن اہلکار شہباز نے سرکاری پسٹل کا بٹ مار کر احسن نامی شہری کو زخمی کیا۔ اراضی قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑی جائے گی، محکمہ ریلوے کا فوٹ آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، ناجائز قابضین سے 3 کنال 10 مرلے کمرشل اراضی واگزار، بھاری مشینری سے پختہ اور عارضی تجاوزات میں مسمار۔ دیر آئے درست آئے، ملتان چوک کچہری کا دہائیوں پرانا مسئلہ حل، سڑک پر کھڑی گاڑیوں کو پارکنگ پلازا میں منتقل کر دیا گیا، پلازا کافی عرصے سے زیر تعمیر تھا، وکلاء برادری نے متعدد بار پارکنگ پلازا فعال کرنے کا مطالبہ کیا، پارکنگ پلازا فعال ہونے سے ٹریفک جیم کا مسئلہ حل۔ شوگر مافیا نے چینی کی قلت پیدا کر دی، سرگودا میں چینی 220 سے 240 روپے کلو فروخت، جبکہ سرکاری 179 روپے مقرر ہے، دکانوں پر چینی سرکاری ریٹ میں دستیاب نہیں ہے، شہری پریشان۔ جنوبی پنجاب میں وفاقی محتسب کو ماہانہ 3000 سے زائد شکایات، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں دفاتر فعال، وفاقی محتسب کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ، دریاسنا وفاقی محتسب کی ٹیم کا ریلوے اسٹیشن ملتان کا دورہ، سہولیات پر اظہار اطمینان۔ ملتان بہاڑی روڈ کو ڈسٹ فری بنانے کا منصوبہ، ڈوئل کیریج وے کم از کم 15 ارب روپے کی لاگت سے بنے گا، صوبائی وزیر تعمیرات کو محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورک کی بریفنگ، سہیب بھرت کا کہنا تھا 82 کلومیٹر مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملتان کے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی، 50,000 روپے اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے رقم دی جا رہی ہے، اسسٹنٹ کمشنر صدر زاہد اقبال کے مطابق شناختی کارڈ ہولڈر ہی رقم وصول کر سکے گا۔ جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرین کو امداد نہ ملی، سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنانے لگے، وسائل کی کمی کے پیش نظر کچے مکان بنائے جا رہے ہیں، بحالی کے لیے امدادی رقوم نہ ملنے پر مایوسی پھیل گئی۔
مٹی پہلے سے گلی ہوئی تھی, سارا گارا بنا پڑا تھا. اب ہم اپنی مدد آپ کے دے اس کو بنا رہے ہیں, کچھ شاپر ڈالیں گے, کچھ لکڑی ڈالیں گے, سردیوں کو گزر بسر کریں گے. ہمارے پاس وسائل جو تھے نا سب ختم ہو گئے ہیں. قومی کرکٹر سہیب مقصود کی گاڑی برآمد. کرکٹر کا ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر. سہیب مقصود نے ٹویٹ میں چیئرمین پی سی بی کا بھی شکریہ ادا کیا. کہا 9 ماہ بعد گاڑی کی برآمدگی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ کے لیے خوشخبری. اسمارٹ سلیبس کی باقاعدہ منظوری. رواں سال طلبہ مختصر سلیبس پر امتحان دے سکیں گے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں آج سلیبس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا. چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن بابر علاؤدین کی راجن پورہ میں سرکٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگز نے بریفنگ دی. چیئرپرسن نے اے سی آفس روزان میں کھلی کچہری بھی لگائی. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا دورہ گردیزی مارکیٹ. خواتین کے لیے پبلک ٹوائلٹس کی مجوزہ سائٹ کا معائنہ. کمشنر کا کہنا تھا پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر عوامی فلاحی منصوبہ ہے. مخصوص ٹوائلٹس کی تعمیر میں پردے کا خاص خیال رکھا جائے. کمشنر سرگودا جہانزیب عوام کی زیر صدارت اجلاس. سیلاب متاثرین کے سروے اور ایم ڈی کیٹ امتحان کے امتحان کا جائزہ. کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ 41 دیہات میں سروے مکمل. تصدیقی عمل تیزی اور شفاف انداز میں کرنے کی ہدایت. مظفر گڑھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں بحالی اقدامات بارے پبلک فورم. پی ڈی ایم اے کے نمائندوں نے شرکاء کو آگاہی دی. شرکاء کا کہنا تھا پائیدار بحالی کے لیے قرض نہیں معاوضہ چاہیے. ڈی سی ڈی پی او مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس. ضلع میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ. ریاست کی رٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی. ڈیپٹی کمشنر کی گفتگو. ادھر ڈیپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس. دیہی خواتین کو دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کا مشن. ڈرائیونگ لائسنس اور پولیس سروسز کی فراہمی جاری. شجاعت کے مضافاتی علاقوں میں پنک مین موبائل کیمپس. چیف ٹریفک آفیسر محمد کاشف اسلم نے معائنہ کیا. نائب قاصد بھرتی سے خواتین کوٹا ختم کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر گڑھ سے 28 اکتوبر کو وضاحت طلب کر لی. آر کیو ٹی جی خان کا لیا کا دورہ. جیسل کلاسرا اور فیملی پارک میں کھلی کچہری. شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم. کہا کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل فوری حل کرنا ہے. اور ڈی پی او بہاول نگر نے صدر سلکر میں شہریوں کے مسائل سنے. لودرا میں لیڈی ٹریفک پولیس آفیسر کی کمال کارکردگی. تائیکوانڈو ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا. ڈی ایس پی محمد احمد خان نے پھول پیش کیے. اسسٹنٹ ٹریفک آفیسر رفت حنیف کہتی ہیں جیت پر ساتھیوں نے خوب حوصلہ افزائی کی. ڈی جی خان میں بین الاضلاعی ہم آہنگی سیمینار کا دوسرا روز. غازی یونیورسٹی کی طالبات نے ثقافت کے رنگ بکھیرے. صوبوں کے درمیان اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا سیمینار سے خطاب. آل پاکستان انٹر بورڈ فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز. تعلیمی بورڈ ملتان کے میدان میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب. ملک بھر سے 16 بورڈز کی ٹیمز کی شرکت. ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر فرید شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت. میاں والی میں اے ڈی سی جی سلمان لون کے اعزاز میں الوداعی تقریب. شرکاء نے ان کی خدمات کو سراہا. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل کا کہنا تھا کہ میاں والی میں تعیناتی کا دور ہمیشہ یاد رہے گا. ملتان میں انسداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب. ڈیپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی خصوصی شرکت. کہا محکمہ صحت کی ٹیمز دن رات سرگرم ہیں. علی ٹاؤن کا پولیو سیمپل طویل عرصے بعد نیگیٹو آنا خوشائند ہے.
والدین بچوں کو پولیو سمیت تمام حفاظتی ویکسین ضرور پلائیں۔ اور ملتان میں 3 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز، ڈائریکٹر لینڈ DHA کرنل شکیل احمد نے افتتاح کیا۔ 125 سٹالز پر نئی اور پرانی ہزاروں کتب موجود۔ میلہ روزانہ صبح 10:30 سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔